نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وأقیموا الصلاة اور نماز قائم کرو وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے رہو وما تقدموا لانفسکم اور جو کچھ بھیجو گے تم آگے من خیر کوئی بھی نیکی تجدوہ عند اللہ پاؤ گے تم اس کو اللہ تعالی کے پاس ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالی جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے وقالو اور کہا انہوں نے لن يدخل الجنۃ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں الا من کان ہودا او نصارا مگر وہ جو یہودی ہو یا نصرانی تلک امانیہم یہ ان کی خواہشات ہیں قل ہاتوا برہانکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں لاؤ تم اپنی دلیل ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو بلا کیوں نہیں من اسلم جو مسلمان ہوا اور جھکا دیا وجہہ للہ اپنا چہرہ اللہ تعالی کے سامنے وہو محسن اور وہ نیک کام کرنے والا ہو فلہ اجرہ پس اس کے لیے اس کا اجر ہے عند ربہ اس کے رب کے ہاں ولا خوف علیہم اور نہ خوف ہوگا ان پر ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کل کی آیات میں ہم نے یہ پڑھا کہ یہود اور نصارہ حسد اور بغض کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ تعالی نے حکم دیا تھا فاعفوا واصفحوا درگزر کرتے رہو معاف کرتے رہو حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تعالی کوئی جدید حکم ان کے لیے نازل فرمائیں۔ اس سے اشارہ جہاد فی سبیل اللہ کی طرف تھا کہ فی الحال درگزر والا معاملہ کرتے رہو، آئندہ آگے چل کر جہاد کا حکم آنے والا ہے۔ تو مسلمان چونکہ اس وقت ضعیف تھے، کمزور تھے، مالی اعتبار سے بھی افرادی اعتبار سے بھی شبہ ہوتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ضعف کو قوت سے بدل دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں افرادی قوت بھی عطا فرما دیں گے۔ تو اللہ نے یہ وعدہ پھر پورا فرمایا، مدینہ منورہ میں جہاد کا حکم نازل ہوا اور یہودیوں اور نصارہ کی جو مکاریاں تھیں ان کا علاج ہوا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اللہ نے فرمایا فی الحال یہاں مکہ میں تم یہ کام کرو، نماز پڑھتے رہو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ دیتے رہیں۔ یہاں مکہ میں رہتے ہوئے فی الحال یہ کام کرو، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اور تم جو نیک اعمال کرتے ہو، جہاد کا حکم تو آگے چل کر آ جائے گا، فی الحال جہاد سے پہلے یہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے اور اس کے ساتھ جو دیگر اعمال ہیں وہ اعمال تم لوگ کرتے رہو۔ تو جو بھی تم عمل کرو گے نا، من خیرن بہترین عمل، اچھا عمل، تجدوہ عند اللہ تو اس کو تم اپنے اللہ کے ہاں پا لو گے۔ یعنی یہاں پر جو نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، جو بھی اعمال کیے وہ تمام اعمال اور ان کا بدلہ اللہ جل شانہ کے ہاں آپ کو مل جائے گا۔ تو جب تک جہاد کا حکم نازل نہیں ہوتا ان اعمال میں لگے رہو،
ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالی تم جو اعمال کرتے ہو ان کو دیکھتے ہیں۔ قبولیت اعمال کے لیے چند شرائط ہیں، آپ احباب توجہ کے ساتھ سن لیں۔ ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بہت سارے اعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرائط ہیں کہ اعمال کب قبول ہوتے ہیں، اس کے لیے شرائط ہیں۔ پہلی شرط عقیدہ صحیح ہو، کیونکہ ایمان کے بغیر کسی نیکی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک آدمی کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث پاک کے خلاف ہے، وہ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، اللہ کے ہاں کوئی پرواہ نہیں اس کی، کیونکہ اس نے پہلی شرط ہی پوری نہیں کی۔ اب جیسا کہ قرآن مجید یہ عقیدہ بیان فرماتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے ما سوا کوئی نہیں جانتا، قُل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے ما سوا کوئی غیب کو نہیں جانتا۔ لیکن آج بہت سارے نام نہاد مسلمان ایسے ہیں، فرقے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کے اس عقیدے کے خلاف عقیدہ بنایا ہوا ہے، حتیٰ کہ وہ تو اولیاء اللہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی غیب کا علم جانتے ہیں، حالانکہ اللہ کے ما سوا کوئی غیب کا علم نہیں جانتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں اپنے انبیاء علیہم السلام کو بتلاتے تھے، وہ تو اور موضوع ہے۔ اسی طرح بہت سارے عقائد ہیں، تو اپنے عقائد قرآن و سنہ کے موافق کرنا ضروری ہے، تب جا کر اعمال قبول ہوں گے۔ تو بحمد اللہ تعالی مدرسہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے درس قرآن، درس حدیث اور اس کے علاوہ اصلاحی موضوعات پر مختلف پروگرام ترتیب دیتا رہتا ہے، اس سے عقائد انشاءاللہ ہمارے ٹھیک ہوں گے۔ تو قرآن کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے، تفسیر قرآن کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہمارے عقائد بالکل صحیح سالم محفوظ رہیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نیکی دکھلاوے اور ریاکاری کے طور پر نہ ہو۔ دکھلاوے کے طور پر کوئی بھی نیک کام کریں گے، کوئی بھی، حج، دکھلاوے کا عنصر آ گیا، ختم۔ عمرہ کیا، دکھلاوا آپ کے ذہن میں، شہرت کی نیت آئی، ختم، پورا سفر ختم، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملنے والا۔ اسی طرح صدقہ خیرات ہیں، نیت میں فطور آ گیا، لوگ راضی ہوں، لوگ کیا کہیں گے، سب ختم، اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملنے والا اس پر۔ اور تیسری شرط یہ کہ سنت کے مطابق ہو۔ آپ خود بتائیں، ایک آدمی نماز پڑھے لیکن وہ سنت کے خلاف پڑھے، ایک آدمی روزہ رکھے سنت کے خلاف رکھے، سنت میں کچھ ہے وہ کچھ کرے، حج کیا ہے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ویسے نہیں کرتا۔ تو آپ لوگ بھی خود ذرا اہتمام فرما لیا کریں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، غمی، اخلاق، تجارت، یہ ساری چیزیں ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا طریقے ہیں وہ مد نظر رکھا کریں، ورنہ پھر اعمال ضائع ہو جائیں گے بھائی۔ تو یہ تین شرائط ہیں، عقیدہ ٹھیک ہو، دوسرا یہ کہ محض اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو، تیسرا کیا ہے بھی، سنت کے مطابق ہو۔ تو یہ جو اعمال ہوں گے، یعنی عقیدہ ٹھیک، سنت کے مطابق کیا اور دکھلاوا نہیں ہے، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، کہ تم جو خیر والے کام کرو گے تو اللہ کے ہاں پالو گے۔ ان شرائط کے ساتھ جو اعمال کیے ہوں گے وہ اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں ان کا دنیا اور آخرت میں بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہاں سے اللہ تعالی نے یہود اور نصارہ کے ایک خود ساختہ عقیدے کی تردید فرمائی ہے۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ جنت میں بس یہودی ہی جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے جنت میں بس نصارہ ہی جائیں گے، عیسائیوں کو نصارہ بھی کہا جاتا ہے۔ دونوں نے یہ ذہن بنا لیا تھا کہ یہودی کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، اور عیسائی کیا کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وہ کہنے لگے نہیں، ہرگز نہیں جائے گا جنت میں، الا مگر وہ جو یہودی ہوگا او نصارہ یا عیسائی ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو خود ساختہ
ان کی یہ بات تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، پھر فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، بس ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں یہ فرمایا ہے کہ بس یہودی ہی جنت میں جائیں گے، اور اللہ نے کہاں یہ بات فرمائی کہ محض نصارہ ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا؟ کہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی من کی باتیں ہیں، یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ خود ساختہ باتیں ہیں، اپنی طرف سے انہوں نے بنا لی ہیں۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہودیت وہ ٹھیک سچا مذہب تھا، کیونکہ اس سے پہلے یہی کتاب تھی، قرآن سے پہلے تورات اور انجیل۔ عیسائی بھی برحق تھے جو اپنے دین پر چلنے والے تھے، جنت کے حقدار تھے وہ۔ جب تک یہ قرآن نہیں آیا، جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی، تب تک تو یہ بات ٹھیک تھی کہ یہودی قرآن سے پہلے، اسلام سے پہلے یہودی وہ سچے دین والے تھے، بشرطے کہ وہ اپنے دین پر عمل کرنے والے ہوں، وہ جنت میں جانے کے مستحق تھے۔ عیسائی بھی قرآن اور اسلام آنے سے پہلے وہ دین برحق پر تھے، بشرطے کہ عمل کرنے والے ہوں، انبیاء کے خلاف نہ ہوں، ان کے قاتل نہ ہوں۔ لیکن جب اللہ کا قرآن آ گیا، لیکن جب اسلام آ گیا، قرآن آنے کے بعد پچھلی ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں، اور اسلام آنے کے بعد پچھلے سارے ادیان یہ کیا ہو گئے؟ منسوخ ہو گئے۔ اب قرآن چلے گا یا اسلام چلے گا؟ تو اب تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ جنت میں ہم جائیں گے؟ عیسائی کہتے ہیں ہم جائیں گے، یہودی کہتے ہیں ہم جائیں گے۔ کیسے جاؤ گے جب تمہارا دین منسوخ ہو گیا؟ اب تو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تم اس سے بھاگتے ہو، تم اس سے بھاگتے ہو، قرآن کو مانتے نہیں ہو، اسلام کو مانتے نہیں ہو۔ قل ہاتو، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان سے فرمائیے کوئی دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ہے کوئی تمہارے پاس دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہو کہ یہودی جنت میں جائیں گے بس، یا نصارہ جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جائے گا؟ کوئی ہے دلیل تمہارے پاس؟ تو دلیل کا ہونا ضروری ہے بھائی۔ آج کل ہم مسلمان بھی بہت سارے کام کر رہے ہیں، غمی میں، خوشی میں، اور بھی ہمارے اندر بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، بدعات آ گئی ہیں، کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، جبکہ قرآن دلیل کا مطالبہ کرتا ہے۔ بلا من اسلم، اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان فرما دیا کہ ان کی باتیں غلط ہیں کہ بس یہود اور نصارہ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں جنت میں جائیں گے اور لوگ؟ فرمایا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیا۔ وجہ ویسے تو چہرہ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر مقصود اپنا پورا جسم ہے، اپنی روح اور اپنا جسم اللہ کی طرف متوجہ کر دیا۔ مسلمان بھی تسلیم سے ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو جس شخص نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیک بھی ہو، نیکی کرنے والا بھی ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو ایسے بندے کے لیے اللہ کے ہاں اس کا اجر ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رد فرما دیا کہ وہ جو کہتے ہیں نا یہود بس جنت میں جائیں گے، نہیں، نصارہ جائیں گے، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو مسلمان ہو جائے گا، قرآن پر یقین رکھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین رکھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرے گا، پچھلے ادیان کو منسوخ مانے گا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گا، اس کے لیے اللہ کے ہاں کیا ہے بھی اجر ہے۔ ولا خوف علیہم، اور ایسے آدمی پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کہتے ہیں آئندہ کسی چیز کا خطرہ ہونا، اور غم گزشتہ کسی شے پر افسوس ہونا۔ تو جب اہل جنت میں داخل ہوں گے تو آئندہ خوف یعنی بیماری، قتل، ڈاکہ، یا مر جانے کا خوف، یا جنت سے نکلنے کا خوف، یہ بالکل نہیں ہوگا۔ اور دنیا میں چونکہ صحیح اعمال کر کے آئے ہیں، اس لیے یہ غم نہیں ہوگا کہ کاش
ہم فلاں بھی کام کر لیتے، الحمدللہ انہوں نے خوب نیکیاں کی اور جنت میں کیا ہے داخل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہود اور نصارہ کا رد فرما دیا کہ وہ جو کہتے تھے یہود اور نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا غلط کہتے ہو، تمہارے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اب پچھلے سارے دین منسوخ ہیں، اب اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو اب تمہیں بھی مسلمان ہونا پڑے گا اور نیک اعمال کرنے پڑیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کاش ہم سب مسلمان مرد ہوں یا خواتین، ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میرا جو بھی عمل ہے آیا اس کے متعلق قرآن یا حدیث کی کوئی دلیل بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا نا، یقین کریں ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، بدعات اور رسم نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیں اللہ مطالبہ کرتے ہیں، قل ہاتوا برہانکم، میرے پیغمبر ان سے فرمائیے دلیل لائیں۔ تو قرآن اور سنت اور فقہ ہمارے پاس موجود ہے، پورا دین محفوظ ہے الحمدللہ۔ ہم کیوں ٹھوکریں کھائیں؟ ہم قرآن سنت اور فقہ پر چلیں گے تو سیدھا جنت کے مستحق ٹھہریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔